بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، بھائی، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان پر گفتگو شروع کیا تھا، اور عنوان یہ تھا کہ بندہ اللہ کا محتاج ہے، اس لیے اسے اللہ سے مانگ کر لینا چاہیے، جس طرح فقیر اپنے احتیاج اور ضرورت کی بنیاد پر مانگ کے لیتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری تواضع بہت پسند ہے، بلکہ بندے کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور یہ سمجھے کہ میں ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں، اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، اپنے کھانے و پینے میں، اپنی تمام ضروریات میں، ہر چیز میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ جب وہ اللہ کا محتاج ہے تو اللہ سے مانگ کر لے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی کا نام ہے دعا۔ دعا کے معنی ہے اپنی محتاجی کا اظہار، اپنی غلامی کا اظہار، اور یہ اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ اے اللہ، ہر چیز میں تیرا محتاج بندہ ہوں، آپ جو دیں گے وہ لوں گا، آپ اگر دیں تو میں لوں گا، اگر آپ نہ دیں تو مجھے کوئی دینے والا نہیں۔ اس کا نام ہے دعا۔ دعا اللہ کو بہت اسی لیے پسند ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر پوچھیں، اذا سألک عبادی انی، میرے بارے میں پوچھے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کیا پوچھیں گے، اللہ نے کہا اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر پوچھیں، کیا پوچھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ کو زور زور سے پکارے یا آہستہ پکارے؟ اللہ ہمارا کہاں ہے؟ کیا ہم سے بہت دور رہتا ہے کہ اس کو چیخ کر پکارنے کی ضرورت ہو، یا اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ بولے تب بھی وہ سنتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کہا اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر پوچھیں، کیا پوچھیں؟ ہم زور سے دعا کریں کہ آہستہ دعا کریں، ہم اللہ کو دور سمجھ کر پکارا کریں یا قریب سمجھ کر اس سے دعا کیا کریں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب رہتا ہوں۔
میں تو ان سے ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کی شہرک اس کی جان ہے، انسان کی جان انسان کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود وہی انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ تو میں اس سے قریب ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انسان سے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب۔ اس لیے اے نبی آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بہت قریب رہتا ہوں۔ جب میں قریب رہتا ہوں تو مجھے بہت زور زور سے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے دل کے اندر خیال آئے وہ بھی میں جانتا ہوں، تم آہستہ سے بولو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کہا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ جب بندہ میرے سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے جب میرے بندے میرے سے دعا کرتے ہیں میں دعا قبول کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سچائی ہی سچائی والا ہے، صداقت ہی صداقت کا حامل ہے، اس کے اندر نہ کوئی شک اور ریب ہے، نہ کسی جھوٹ کا امکان ہے، نہ خطا کا کوئی احتمال ہے۔ اس اللہ کے کلام میں کہا گیا کہ جب بندے مجھ کو پکارتے ہیں میں ان کو قبول کی بات کو قبول کرتا ہوں، دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لہذا میرے بندوں کو چاہیے، دیکھو انداز کیسا ہے اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ کو پکارا کرے، میرے سے دعا کیا کرے، میرے سے التجا کیا کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لایا کرے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں دعا کا کیا مقام ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بندے اللہ کو پکارے، اسی لیے اللہ سب کچھ اپنے خزانے رکھنے کے باوجود کبھی کبھی ہم کو نہیں دیتا۔ کسی کو کھانے میں کمی ہو گئی، کسی کو پینے میں کمی ہو گئی، کسی کی صحت میں کمی ہو گئی، وہ بیمار پڑ گیا، فقر میں فاقے میں مبتلا ہو گیا، اور کسی طرح کی احتیاج پیدا ہو گئی، اور کوئی مصیبت و پریشانی میں اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے بندوں پر جب اللہ اپنے بندوں پر انتہائی رحیم ہے، کریم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شفیق و مہربان نہیں، اتنا بڑا مہربان ہونے کے باوجود اللہ بندوں پر کبھی کبھی تنگی کیوں کر دیتے؟ کھانے کی کمی ہو گئی، پینے میں کمی ہو گئی، تکلیفیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، درد اٹھ گیا، بخار چڑھ گیا، اور مختلف قسم کی تکلیفوں، حوادث اور پریشانیوں میں گرفتار کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہمارا پروردگار اتنا رحیم ہے تو یہ پھر کیوں دیتا ہے پریشانیاں، کیوں کمی کر دیتا ہے کھانے اور پینے میں؟ کیا اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے اتنے جو غیر محدود، لا متناہی، لیکن اس کے باوجود اللہ کیوں کمی کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کمی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ بندہ بنا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، بھیک مانگتا رہے، التجائیں کرتا رہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی برتتا رہے، بار بار اللہ کے دربار میں آتا رہے، اس لیے کہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی فطرت یہ ہے کہ جب تک ان کو تنگی نہیں ہوتی وہ میرے سامنے ہاتھ نہیں پسارتے، جب تک پریشانی نہیں آتی وہ اللہ کے سامنے نہیں آتے۔ اسی لیے آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ بندوں پر اتنے رحیم اور شفیق و مہربان ہونے کے باوجود
ان پر تنگی کیوں کر دیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف عطا کیا تھا۔ وہ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوتی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، سارے خزانے آپ کے پاس، ساری طاقتیں آپ کے پاس، رحم کرم آپ کے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ بندوں پر تنگی کیوں کرتے؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر میرے بندوں پر میں تنگی نہ کرتا، اگر میرے بندوں کو میں پریشانی میں مبتلا نہ کرتا، اگر ان کو حوادث میں مبتلا نہ کرتا، تو پھر یہ بندے میرے قریب کہاں آتے؟ اس لیے میں ان کو تنگی و پریشانی میں ڈالتا ہوں، یہ میرے سے قریب آ جائے۔ دیکھو کتنے بڑے رحیم ہے اللہ، یہ چاہتے ہیں بندے میرے سے دور نہ ہو، مجھے پکارا کرے، میرے سے التجائیں کیا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا ایک وقت گزر جاتا ہے، تہائی رات گزر جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ یہ اعلان بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بندے مانگے، اللہ سے التجائیں کرے، دعائیں کیا کرے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنی حاجتوں کو پیش کرنے والا، کوئی ہے اپنی تنگیوں مصیبتوں کو دور کرانے کی درخواست کرنے والا۔ یہ اللہ کی طرف سے برابر اعلان ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ اعلان کا سلسلہ صبح صادق ہونے تک رہتا ہے۔ جب صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ جو بندہ رات کے اس وقت میں، سہانے وقت میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے انتظامات۔ اللہ چاہتے ہیں بندے آئیں قریب۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے پر اللہ پریشانی ڈالتے ہیں، اس مومن بندے پر جس بندے کو اللہ زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ اس مومن بندے پر اللہ زیادہ پریشانیاں ڈالتے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کھانے و پینے کی ہو، بیماریوں کی ہو، مصیبتوں کی ہو، لوگوں کی طرف سے گالیاں سنانے کی ہو، اور مختلف انداز کی ہو۔ مومن بندہ جو اللہ کا محبوب و لاڈلا ہوتا ہے، اس کو زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، تنگی میں، پریشانی میں، فقر میں، فاقے میں، مصیبت میں، اور بار بار کہتا ہے اے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اللہ کو اس کی آواز بہت پسند آتی ہے، اس پسندیدہ آواز کو سننے کے لیے اللہ اسے مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ پسند ہے بندہ پکارا کرے۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کو دعا پسند ہے، لیکن آج عجیب بات ہے ہم لوگوں کی کہ ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز تڑخا کے بھاگ جاتے ہیں، نہ اس میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ توجہ ہے، اور بس تڑخایا اور اس کے بعد دعا تک نہ مانگی، اور اس طرح چلا گیا جیسے اللہ کو یہ بتانا چاہتا ہے اے اللہ میں تیرا کوئی محتاج نہیں ہوں، میں کھانا اپنا خود ہی بنا لوں گا، میں اپنی سب تیاریاں کر لوں گا، ساری مصیبتوں کو میں خود دور کر لوں گا، میرے پاس بہت بڑا بزنس ہے، میرے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، میرے پاس بہت بڑی عقل ہے، میرے پاس بہت تجربہ ہے، میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں، میں جاؤں گا، تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ بس بندہ نماز پڑھتا ہے اور اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ بندے کی شان ہے؟ بندہ تو عاجز ہے، محتاج ہے، قطرے قطرے کا محتاج ہے۔ تیرے پاس اگر دولت ہے،
تیرے پاس اگر جائیداد ہے، تیرے پاس اگر مال و متاع ہے، تیرے پاس اگر بیلنس ہے، وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اگر خدا چاہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ یہ بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ لہذا ہر بندہ، چاہے وہ فقیر ہو محتاج، چاہے وہ امیر کبیر کیوں نہ ہو، ان سب کو چاہیے وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بتائے، دعائیں بار بار کرتے رہے، اور جو بندے محتاج ہیں ان کو تو بہرحال پوچھنا ہی ہے اللہ سے۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، امیر کبیر ہیں، ہمارے پاس یہ دولتیں ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی حقیقت میں خدا ہی کے بندے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے استغنا برتی اللہ سے اور اللہ کے محتاج اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس دولت کو چھین لے اور ہم کو بھی محتاج اور فقیر بنا دے۔ میرے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بڑا حیرت انگیز اور عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں نے بھی اس کو بارہا سنایا ہے، یاد آ گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک جگہ پر ایک بڑا مالدار رہتا تھا، بڑا غرور والا، تکبر والا، کسی فقیر کو جو ہے خاطر میں نہ لاتا تھا، بڑے غرور اور فخر کے ساتھ زندگی کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بڑی دولت اور مال دیا تھا، وہ شادی شدہ تھا۔ ایک بار کھانا کھاتا بیٹھا تھا، کھانے میں مختلف قسم کی ڈشیں رکھی ہوئی تھی، میاں بیوی بچے کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا تو بیوی نے کہا کوئی فقیر آیا ہے، کچھ کھانا دے دیں گے؟ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، یہ فقیر تو مانگتے رہتے، ان کا کام یہ ہے، ان کا دھندا یہ ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ کہہ کر فقیر کو ایک زور سے ایسا ڈانٹا کہ بیچارہ وہاں سے آگے کو بڑھ گیا۔ تحقیر کی فقیر کی اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ دیکھو قرآن نے ایک بہت عجیب بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو نہیں دے سکتے تو اس سے اچھی بات کہہ دینا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ دے کر احسان جتاؤ۔ دے کر احسان جتانے سے اور دے کر اس کو تکلیف پہنچانے سے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم نہ دو لیکن اس سے ذرا بھلی بات کہہ دو، اچھی بات کہہ دو، اچھا انداز برت لو، اس سے کہو کہ بھائی اللہ کے نام پر تم نے مانگا لیکن میں اس وقت دینے کے قابل نہیں ہوں، ذرا معاف کر دینا، کسی اور جگہ سے لے لینا، میں پھر دے دوں گا۔ اگر نہ دینا چاہتے ہو تب بھی انسان کو انسانیت برتنا چاہیے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب بدسلوکی کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے میرے اندر کون سے چار پر لگ گئے ہیں، میں بھی تو اسی اللہ کا پیدا کردہ ہوں جس اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا، اور اس بندے کو اللہ نے اپنی حکمت سے اپنی مشیت سے فقیر بنایا، اور اسی حکمت اور مصلیت سے مجھ کو امیر بنایا۔ اس میں اور اس میرے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کو اللہ نے نہیں دیا، مجھ کو اللہ نے دیا، میرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ نے دیتا تو میں کہاں سے لاتا؟ کیا ماں کے پیٹ میں خزانے تھے کہ لے کے باہر آتا؟ کہاں سے لے آتا؟ یہ اللہ نے عطا کیا۔ بہرحال اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ اگر تم کسی کو نہ دے سکو تو اس کے ساتھ بھلی بات کہہ دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ دے کر اس کے دل کو توڑ۔ یہاں دیا بھی نہیں اور دل توڑ دیا۔ اللہ تو کہہ رہے دے کر بھی دل نہ توڑو، ایسی بات نہ کہو جس سے کہ فقیر کا دل ٹوٹ جائے۔ اور یہاں اس بے وقوف نے کیا کیا؟ فخر میں، غرور میں اور اپنے مال و دولت کے نشے میں ایک فقیر کا دل توڑ دیا۔ اب وہ فقیر ایک در سے دوسرے در کو چلا گیا، کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی پھٹکار شروع ہو گئی۔ پھٹکار یہ ہوئی کہ چند دنوں کے بعد
اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ ہم جب یہ حالات آتے ہیں، یہ مسائل آتے ہیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم نے کیا غلطی کر دی ہے، ہمارے اندر کون سا فطور پیدا ہو گیا ہے، یہ ہماری کسی غلطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ہم نے اللہ کو کہیں ناراض کر دیا ہوگا۔ لیکن یہ سوچنے کے بجائے اب لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر پریشانی شروع ہو گئی، نقصان پہ نقصان ہو گیا، سب سے پہلے سوچتے ہیں جادو کس نے کرایا ہے۔ کیا جادو؟ ارے تیرے اوپر تو جادو تو نے خود کیا ہے، خدا کو ناراض کر کے، نبی کو ناراض کر کے، اس کی شریعت کو توڑ کر تو نے خود اپنے اوپر جادو کیا ہے، کسی اور کو تیرے اوپر جادو کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ قریب کی بات نہیں سوچتا، بہت دور کی بات سوچتا ہے، اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، دوسروں کے اوپر سب کچھ ڈال دینا چاہتا ہے۔ اس نے جادو کیا ہوگا، اس نے منتر کر دیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ بے شک دنیا میں جادو چلتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کرنے والوں نے جادو کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہر آدمی یہی سمجھے کہ جادو ہی ہو رہا ہے دنیا میں۔ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کی پھٹکار بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے لعنتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، ہماری اپنی غلطیوں کی بنیاد پر، ہماری اپنی خطاؤں کی بنیاد پر، ہماری اپنی لغزشوں کی بنیاد پر۔ اس آدمی نے کیا کیا؟ ایک فقیر کا دل توڑ دیا، نتیجہ ہوا کہ اس کا بیپار ٹھپ ہو گیا۔ اب روزانہ نقصان پہ نقصان ہوتا چلا گیا، اتنا نقصان ہوا کہ اصل سرمایہ ختم ہو گیا۔ جب اصل سرمایہ ہی ختم ہو گیا، بیپار بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو گھر میں چیزیں تھی ان کو بیچنا پڑا تاکہ گزر بسر کیا جا سکے، کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے، بیوی بچوں کی کفالت کی جا سکے، اس لیے گھر کی اشیاء اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا، زیور بیچ دیا، پلنگ بیچ دیا، المار بیچ دیا، قالین بیچ دیا، اور چیزیں بیچتا چلا گیا، یہاں تک کہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اسے گھر بیچنے کی نوبت آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ اب میں تجھے پال نہیں سکتا، تیری ماں کے گھر تو جانا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ وہ بیوی وہاں سے آئی اور اپنے گھر کے اندر میکے میں رہنے لگی۔ دوسری طرف اللہ کا انتظام یہ ہوا کہ اس کی بیوی جو طلاق لے کر آ گئی تھی، اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ جب وہاں رشتے آنے لگے تو ایک رشتہ لوگوں کو، اس کے گھر والوں کو پسند آیا، وہ بھی اچھا مالدار آدمی تھا، دیندار آدمی بھی تھا، مالدار بھی دیندار بھی، دونوں چیزیں مل کے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، پہلا آدمی تو خالی مالدار تھا، یہ آدمی مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے، اس سے شادی کر دو۔ لہذا اس کی شادی ہو گئی۔ اب یہ میاں بیوی بھی بہت ہنسی خوشی سے رہنے لگے، لیکن عجیب اتفاق تھا، حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس گھر میں اب گئی تھی وہاں پر ساز و سامان کچھ اسی ڈیزائن کا جیسے کہ پرانے گھر میں تھا، پہلے شوہر کے گھر کی جیسی چیزیں، بالکل اسی طرح کا المار، اسی طرح کی چیزیں، اسی طرح کا فرنیچر، اور وہی سب کچھ وہاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی اتفاق ہوگا، اس لیے کہ کمپنی والوں نے بنایا تو بہت سے بناتے ہیں، اس نے بھی خرید لیا ہوگا، اس نے بھی خرید لیا ہوگا۔ بہرحال دن میں ایک قسم کی خلیش آئی، اس نے اسے جو ہے نکال دیا دل سے، اور بات چلتی رہی۔ ایک بار کا واقعہ ہوا کہ کھانا کھانے کے لیے یہ میاں بیوی بیٹھے تھے، ایک فقیر نے آ کر دستک دی، تو وہ میاں کہنے لگا کوئی فقیر آیا ہے، پہلے اس کو دو، بعد میں ہم کھائیں گے۔ وہ تو بڑا غرور والا تھا، پہلا جو فقیروں کو خاطر میں نہ لاتا تھا، یہ آدمی کہنے لگا پہلے فقیر کو دو، پھر بعد میں ہم کھائیں گے۔ لہذا روٹیاں بھی اور بھی جو کچھ تھا اس کو اٹھایا، بیوی کو دیا کہ ذرا دے دو۔ وہ بیوی لے کر گئی دروازے پہ، دروازہ آہستہ سے کھول کر ڈالنا چاہا، جو ہی ڈالا تو اس کی زبان سے ایک چیخ نکل گئی۔ شوہر اندر سے اٹھ کے بھاگ کے آیا، کہنے لگا کیا ہوا؟
چیخ کیوں ہو گئی؟ کیا پریشانی ہو گئی؟ کیا فقیر نے کچھ تم کو کہہ دیا؟ کوئی بدسلوکی کر دی؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اس نے کہا کچھ نہیں، اور اتنی بڑی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے پریشانی؟ اس نے کہا چلو میں قصہ بتاتی ہوں۔ اب وہ آئی، اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شروع کی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، پہلے ایک شوہر کے پاس میں تھی اور اب تمہارے پاس میں ہوں، لیکن جو پہلا شوہر میرا تھا میں اب دیکھ رہی ہوں کہ وہی میرے دروازے پر فقیر بن کے آیا، اس لیے میری چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگی اب جو آیا تھا فقیر وہ اصل میں میرا پہلا شوہر تھا، اس کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ وہ فقیر بن گیا؟ اس نے کہا چلو قصہ سناتی ہوں۔ اس نے اب یہ قصہ سنایا کہ جیسے آج ہم کھا پی رہے تھے بیٹھ کر، اس پہلے شوہر کے ساتھ بھی میں بیٹھے کھا رہی تھی، ایک فقیر دروازے پہ آیا، میں نے اسے کچھ دینا چاہا، میرے شوہر نے ڈانٹا، مجھے بھی ڈانٹا، اس فقیر کو بھی ڈانٹ کر آگے بھیج دیا۔ اس کے بعد سے اس کے اوپر خدا کی لعنت برسنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور سارا کاروبار ختم ہو گیا، گھر کی چیزیں فروخت کرتا چلا گیا، فروخت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورا گھر خالی ہو گیا، گھر بھی اس نے بیچ دیا اور پھر مجھ کو طلاق دے دی۔ اب میری شادی تمہارے سے ہو گئی، اب تمہارے ساتھ میں بیٹھی ہوں، لیکن وہ پہلا شوہر بھیک مانگتے ہمارے گھر پہ آیا۔ اس نے کہا اگر تم کو یقین آئے تو میری بات بھی ذرا سن لینا کہ اس وقت جو تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا وہ میں تھا۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے آپ، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتے ہیں ان ایام کو ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، فقیر کو امیر بنا دیتے ہیں، امیر کو فقیر بنا دیتے ہیں، بادشاہ کو ٹھپ کر دیتے ہیں، رعایا کو اوپر بلند کر دیتے ہیں، باعزت کو بے عزت کر دیتے ہیں اور بے عزت کو عزت دار بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی تو شان یہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے بھائیوں وہ طاقت والا، اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ مانگو اسی کے در پہ، فقر کو، محتاجی کو، اپنے احتیاج کو، اپنی ضرورت کو، اپنی غلامی کو، اپنی بندگی کو فراموش نہ کرو۔ ہم سب کے سب بندے ہیں، اگر کوئی فقیر ہے تو وہ بھی خدا کا بندہ، کوئی امیر ہے تو وہ بھی خدا کا بھکاری۔ کسی امیر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بہت جو ہے بڑا ہو گیا ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، اور اس لیے فقیروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کے سب محتاج بندے، اس لیے ہم سب کو اپنی تمام ضرورتوں میں اللہ کے آگے اپنی محتاجی اور اپنی فقیری اور اپنی احتیاج ضرورت ظاہر کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے طلب نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، یغضب علیہ، اللہ اس کے اوپر غصہ ہوتے۔ اللہ چاہتے بندے مانگے، یہ بندہ کیا ہے؟ نماز پڑھا نکل گیا، کبھی نماز بھی نہ پڑھا۔ نماز پڑھنا بھی یہ محتاجی کی دلیل ہے، اور دعا مانگنا بھی اپنی محتاجی کی دلیل ہے۔ جب آدمی دعا نہیں کرتا اللہ کو بہت غصہ آتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے کہا یغضب علیہ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ یہ مانگتا کیوں نہیں؟ اسے کہ نہ مانگنا دراصل اس بات کا عملی دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج یہ بیماری ہر آدمی میں پائی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ دعا کرے اور پوری توجہ کے ساتھ میں دعا کرے۔ ایک اہم بات یہ عرض کر دوں کہ جب ہم دعا کریں تو دعا میں احتیاج کا اور
اپنی محتاجی، بے کسی اور اپنی عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. دعا ایسے انداز پر نہ ہو جیسے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگ رہا ہو کہ محتاج ہی نہیں. استغنائیت کی شان کے ساتھ، استغنا نہیں، محتاجی کے ساتھ اللہ سے مانگو. اے اللہ میں فقیر ہوں، اے اللہ میں محتاج ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں. کس شان کی دعائیں ہوتی تھی؟ کیا عاجزی، کیا انکساری، کیا تواضع، اپنی محتاجی کا اظہار اس کے اندر ہوتا تھا. یہاں تک کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، حالانکہ گناہ سے آپ پاک تھے، آپ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اتنا عاجز بندہ بنا کر پیش کرتے تھے. ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انک تعلم سری وعلانیتی ولا یخفى علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر البائس الفقیر. اے اللہ میں بہت محتاج ہوں، آپ کا بہت بڑا فقیر ہوں. اب دیکھو یہاں پر اللہ کے نبی کے الفاظ وَأَنَا الْبَائِسِ، بائس کے معنی ہے محتاج، فقیر کے معنی تو آپ بھی جانتے ہیں، یہ لفظ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی. وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنبِهِ. میں ڈر رہا ہوں اے اللہ، میں کانپ رہا ہوں اے میرے پروردگار، میں بڑا محتاج ہوں اے میرے مالک. اے اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے قصوروں کا اقرار ہے. اے اللہ میں آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. یہ دعا کا لب و لہجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا بھی لب و لہجہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور دعا کرو تو رو رو کر دعا کرو. اگر دعا میں رونا نہ آئے خوب تو اس صورت میں رونے کی کم از کم صورت بنا لو. رونا آئے کہ نہ آئے لیکن ہمارا انداز رونے والے کا ہو، محتاجوں کا ہو، بے کسوں کا ہو. ایسا نہیں جیسے کوئی مستغنی ہو کر اللہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہو. استغنائیت کے ساتھ دعا کرنا اللہ کا مذاق ہے. استغنائیت کے ساتھ دعا کرنا اللہ کا مذاق ہے. میں چند دن پہلے بھی مدرسے میں عرض کر رہا تھا طلبہ کے سامنے، ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیا ہے یہ دعا؟ ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ ہمیں دوزخ سے چھٹکارا عطا کر دیجئے. یہ کتنی بھاری دعا ہے، لیکن عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، تسبیح پر منکوں پر پڑھتے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. دعا یوں پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں. ذرا آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس طرح دعا پڑھنا یہ خدا کا مذاق ہے. میں نے مثال دی، جیسے اگر کوئی آدمی ایک بادشاہ کے سامنے جائے، دنیا کا بادشاہ، اور اس کے سامنے جا کر ایک الفاظ کی دعا رٹ کے آ جائے، کہنے لگے بادشاہ جہاں سلامت، میرا کام بنا دیجئے، 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 میرا کام بنا دیجئے. 7 دفعہ پڑھ کے آ گیا. کیا خیال ہے بھائیو آپ کا؟ ڈنڈے لگیں گے کہ نہ لگیں گے؟ اسے وہاں سے مار کے نکال دیا جائے گا، بلکہ شاید نکالا بھی نہ جائے بلکہ قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. یہ جو ہے بادشاہ کا مذاق کر رہا ہے. لیکن آج یہی مذاق تو ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں. دعا یوں کر کے جا رہے ہیں. جب دعا پڑھو دعا کا انداز ہو، عاجزی کا لب و لہجہ ہو، دل اندر سے رو رہا ہو، کانپ رہا ہو، پڑھتے وقت اندر سے آپ اللہ کے سامنے گرتے چلے جا رہے ہو، آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہو، یا کم از کم آپ کا چہرہ بتا رہا ہو کہ رونے والا بندہ ہے. ایسی دعا کرنا چاہیے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. لب و لہجہ جو ہے عاجزانہ، بندگی کو لیا ہوا، اپنے جو ہے اندر سے کرتا ہوا، اندر سے
جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب جھکتا ہوا اس لب و لہجے میں دعا ہو. لیکن عام طور پر لوگ وظائف پڑھتے ہیں تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر کوئی اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں, اللہ پر کوئی اثر ڈالنا چاہ رہے ہیں. اللہ پر کون اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ بڑا بے وقوف بندہ ہے جو سمجھ رہا اتنی دفعہ پڑھ دیا بس اللہ پہ اثر ہو گیا, میرا کام بن جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دعا کرو اپنی ہر مصیبت کے لیے, اپنی ہر پریشانی کے لیے, چاہے وہ کھانے پینے اور معاش اور دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو, حوادث ہو, پریشانیاں ہو, کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ لب و لہجے میں روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. یہی ادا دراصل دعا کہلاتی ہے. دعا صرف یوں پڑھ کے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے اندر ان احساسات کا نام ہے, اس طرح کے شعور کا نام ہے. جب بندہ اپنی بندگی کا شعور پیدا کرتا ہے, اللہ کی بڑائی کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور بہترین جو ہے لب و لہجے میں عاجزانہ انداز پر اللہ سے مانگتا ہے, اس کو دعا کرتے کہتے ہیں. اور یہ دعائیں ضرور ضرور قبول کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اپنی تمام حاجتوں میں ضرورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.